الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے جو اصول حدیث کا یا مصطلح الحدیث کا دوسرا حصہ ہے، مردود، خبر مردود پر۔ اسی پر انشاءاللہ یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ خبر مردود کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ جانا تھا کہ مقبول حدیث کسے کہتے ہیں اور ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ضمنی مباحث آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ خبر مردود کسے کہتے ہیں۔ خبر مردود کہتے ہیں من لم یتوفر فیہ شروط القبول، یعنی وہ حدیث جس میں حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں نہ پائی جائیں۔ یعنی اگر کوئی حدیث ہے اور اس میں حدیث کو قبول کرنے کی شرطیں پائی نہیں جا رہی ہیں تو اس حدیث کو مردود کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر حدیث جو ہوتی ہے وہ دو وجہوں سے مردود ہوتی ہے، یعنی اسے لوٹا دیا جاتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سند میں کوئی راوی ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یعنی سند میں جو راوی کا جو مقام ہے وہ راوی سند کے اندر موجود نہ ہو اور وہاں سے غائب ہو چکا ہو۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سند میں راوی تو موجود ہوتا ہے لیکن راوی کے اندر نقص یا کمی ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الطعن فی بعض رواته، یعنی دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے السقط فی الاسناد، کہ سند میں راوی کا سند سے گر جانا، نہ ہونا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ الطعن فی بعض رواته، کی سند میں جو راویان ہوتے ہیں ان راویوں میں سے کسی بھی راوی کے اندر صفات، یعنی وہ صفات جو قبولیت کی صفات ہوتے ہیں ان کا نہ پایا جائے تو ان کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن السقط فی الاسناد، یہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بالکل نمایاں ہوتا ہے اس کو جان لیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کو جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں اس فن کے، وہی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کو جو واضح ہوتا ہے اس کو کیسے جانا جاتا ہے؟ تو جب سند کو بیان کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ راوی جو اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے اس نے ان کا زمانہ پایا ہے یا نہیں پایا ہے۔ اگر زمانہ پایا ہے تو ان سے ان کی ملاقات ہے کہ نہیں ہے، اور پھر اس نے ان سے حدیث کو روایت کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا ان کے لیے یعنی راوی کو اپنے استاد سے کوئی اجازہ حاصل ہے یا وجادہ حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ سند میں راوی کہیں پر ساقط ہے، کہیں پر راوی گر گیا ہے، اس کی وجہ سے جان لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جو تاریخ کی جو کتابیں ہیں، یعنی اسماء الرجال کی جو کتابیں ہیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے جو خفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو دقاق ہوتے ہیں، اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ تو
السقط فی الاسناد یعنی اسناد میں راوی کا گر جانا، اس کی کل 5 یا 6 قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی قسم ہے جسے ہم اور آپ معلق کہتے ہیں، معلق یعنی یہ کہ کوئی چیز اگر لٹکا دی جائے چھت کے اوپر سے اور وہ نیچے زمین تک نہ پہنچے بلکہ درمیان میں ہی وہ رہ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ معلق۔ علق یعلق تعلیق، عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو لٹکانا۔ تو یہاں معلق اس حدیث کو کہتے ہیں ما حذف من مبدأ سندہ راوٍ فاکثر، یعنی معلق وہ روایت ہے جس میں سند کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہیں سے راوی ایک یا کئی راوی حذف ہو جائیں۔ یعنی سند کی جو ابتدا ہے، یعنی جیسے محدث کسی حدیث کو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اب وہ جن سے روایت کر رہا ہے تو وہ ان کو بیان نہ کرے بلکہ ڈائریکٹ وہ حدیث نقل کر دے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ معلق کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں عام طور پر خطبوں میں، تقریروں میں، تو اس میں حدیث کو سند کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے اس کو کس سے سنا ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اب فلاں صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کیا یا ایسا ایسا کہا۔ تو اس طریقے سے روایت بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پر جو تذکیری جو بیان ہوتے ہیں ان میں بھی روایات معلقاً بیان کی جاتی ہیں۔ تو معلق وہ حدیث ہوتی ہے جس میں سند کی ابتدا سے ہی ایک یا کئی راویان حذف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے صحیح بخاری کی معلقات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بہت ساری روایتوں کو معلقاً روایت کیا، یعنی سند بیان نہیں کی ہے۔ جیسے ایک روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق روایت کیا، وہ کہتے ہیں قالت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یذکر وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 634 ہے، اس میں صحیح بخاری کے اندر معلقاً مروی ہے، لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موصولاً مروی، یعنی اس کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے 373۔ تو معلق وہ حدیث ہے جس کی سند کی ابتدا سے، یعنی اگر کوئی محدث اپنی سند سے حدیث بیان کر رہا ہے تو وہیں سے وہ سند کو حذف کر دے اور صرف صحابی کا نام لے یا اس سے پہلے لوگوں کا نام لے کر کے وہ روایت بیان کر دے، اس کو معلق روایت کرتے ہیں۔ مثال آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی ایک دوسری قسم ہے مرسل۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں تابعی یا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ تابعی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے تو درمیان میں کس کو چھوڑ دیتا ہے؟ صحابی کو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ صحابی سے حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ صحابی کا نام نہ لے کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل۔ یعنی جس حدیث میں تابعی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں یا صحابی کسی صحابی سے روایت کریں لیکن وہ اس کا نام نہ لیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احالہ کر دیں، تو اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل کہا جاتا ہے۔ جیسے ترمذی کی یہ روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی، یہ روایت معلقاً مروی ہے ترمذی کے اندر اور حدیث نمبر 1102 ہے، لیکن اس کے بعد والی روایت ہے، اس سے پہلے والی روایت جو 1101 نمبر کی روایت ہے ترمذی کے اندر ہی، وہ روایت موصولاً سنن ترمذی کے اندر ہی مروی ہے، اور راوی کون ہے اس میں؟ سفیان ثوری اور شعبہ، یہ دونوں ابی اسحاق سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق یہ ابی بردہ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ روایت یہ معلقاً ترمذی کے اندر مروی ہے اور حدیث نمبر 1102 ہے، اور اسی طریقے مرسلن مروی ہے، اور اسی طریقے سے یہ روایت موصولاً بھی مروی ہے اور حدیث نمبر 1101 ہے ترمذی کے اندر۔ تو اس سے پتہ چاہیے کیا چلتا ہے، اس میں وہ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جس میں تابعی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے حدیث کو بیان کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صحابی سے روایت کرتا ہے، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ صحابی
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، لیکن اگر وہ صحابی سے بیان کر رہا ہوتا تو وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے صحابی سے اس حدیث کو سنا ہے۔ لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی روایت مرسل ہے تو اس کا اصلاً حکم یہ ہے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن چند شروط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بڑے یعنی جو کبار تابعین ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہو، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہو، تو اس طریقے سے اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اور اکثر اہل علم کا یہی فتویٰ ہو، یعنی مرسلاً روایت کب قبول کی جائے گی؟ نمبر ایک کہ اس کو جو کبار تابعین ہیں، بڑے جو تابعین ہیں انہوں نے روایت کیا ہو، پھر یہ کہ وہ دوسرے سند کے ساتھ بھی وہ روایت مروی ہو، موصولاً مروی ہو، پھر یہ کہ اہل علم کا یعنی بڑے بڑے جو کبار علماء ہیں، چاہے صحابہ میں سے ہوں یا تابعین میں سے ہوں، ان کا فتویٰ معلق اسی مرسل روایت کے مطابق ہو تو اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ اگر صحابی سے روایت کرے لیکن وہ صحابی کا نام نہ لے کر کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احالہ کر دے تو اس روایت کو بھی مرسل کہا جاتا ہے۔ تو کیا ایسی روایت کو قبول کیا جائے گا؟ تو اگر صحابی پتہ چل جائے کہ صحابی مرسلاً حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ صحابی سے روایت کر رہے ہیں لیکن صحابی کا نام نہ لے کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، تو ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ یہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہوتے ہیں۔ تو اگر خود صحابی اگر کسی حدیث کو مرسل بیان کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کی تیسری قسم ہے، یعنی السقط فی الاسناد کی اسناد کی تیسری قسم ہے المعضل۔ معضل کہتے ہیں ہوا ما حذف من سندہ راویان فاکثر علی التوالی، یعنی حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اس میں سے دو یا دو سے زیادہ راوی ایک ساتھ حذف کر دیے گئے ہوں، دو یا دو سے زیادہ راوی ایک ساتھ حذف کر دیے گئے ہوں مسلسل، یعنی وہ بھی حذف کر دیا گیا اور اس کے بعد جو راوی ہے اس کو بھی حذف کر دیا۔ اگر درمیانی سند سے دو یا دو سے زیادہ راوی ایک ساتھ اگر حذف کر دیے گئے ہیں تو اس روایت کو معضل کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے السقط فی الاسناد کی ایک اور قسم ہے جسے ہم اور آپ منقطع کہتے ہیں۔ تو منقطع وہ روایت ہے جس کے درمیان سے ایک راوی یعنی سند کے درمیان سے ایک راوی یا کئی راوی حذف ہوں لیکن مسلسل ایک کے بعد ایک حذف نہ ہو، یعنی ایک راوی اس سند کے ساتھ یہاں وہ اس کو حذف کر دیا گیا ہے، پھر ایک شخص کے بعد یعنی ان کے اوپر تک کے طبقے میں ایک فرد کو چھوڑ کر کے اس کے بعد اس کو حذف کر دیا گیا ہے، تو اس روایت کو منقطع کہتے ہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان کروں گا، انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ حدیث دیکھیں، حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا حمیدی، پہلی حدیث ہے حدثنا حمیدی عبداللہ بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمہ ابن ابی وقاص اللیثی۔ یہ دیکھیں، یہ حمیدی سے عبداللہ ابن زبیر، یعنی اگر عبداللہ ابن حمیدی کے بعد جو عبداللہ ابن زبیر ہیں یہاں ان کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سفیان سے سنا، اگر سفیان کو اور سفیان کے بعد یحییٰ بن سعید انصاری کو حذف کر دیا جائے اور اسی طریقے سے ان کے بعد جو محمد بن ابراہیم التیمی ہے، ان تین راویوں کو اگر حذف کر دیا جائے مسلسل ایک کے بعد ایک، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو معضل کہیں گے۔ معضل کی تعریف کیا بیان کی کہ درمیانی سند سے دو یا دو سے زیادہ راویوں کو پے در پے ایک کے بعد ایک حذف کر دیا جائے تو اس روایت کو کیا کہیں گے؟ معضل کہیں گے۔ اسی طریقے سے منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں درمیانی سند سے ایک راوی یا کئی راویوں کو ایک کے بعد ایک حذف نہ کیا جائے، جیسے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی عبداللہ ابن زبیر سے سنا، اب عبداللہ ابن زبیر کے بعد جو سفیان آ رہے ہیں سفیان کو حذف کر دیا جائے، اس کے بعد یحییٰ بن سعید انصاری کو چھوڑ کر کے محمد بن ابراہیم التیمی کو حذف کر دیا جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ منقطع ہوگی۔ اور اوپر والی جو میں نے مثال اس سے پہلے جو بیان کی وہ اس کو کیا کہیں گے؟ منقطع۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے اور یہ روایت انما الاعمال بالنیات ہے، یہ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن یہ میں نے جتنی قسمیں بیان کی ہیں، حدیث مرسل، منقطع
معضل، معلق، ان چاروں کا حکم کیا ہے کہ یہ قبول نہیں کیے جائیں گے. اگر یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے چند شروط بتائے ہیں کہ اگر وہ شروط ان میں پائے جا رہے ہیں تو ان روایات کو، ان چاروں روایات کو قبول کر لیا جائے گا. پہلا یہ کہ اگر مرسل کے متعلق بتایا کہ مرسل صحابی ہو، مرسل صحابی ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. اگر مرسل تابعی ہے تو میں نے بتایا کہ مرسل تابعی میں یہ ہے کہ وہ دوسری سند سے وہ حدیث مروی ہو. دوسرا یہ کہ اہل علم کا، اکثر اہل علم کا تابعین اور صحابہ کا فتویٰ ہو تو ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے گا. تیسرا یہ کہ معلق روایت اگر صیغہ جزم کے ساتھ ہو، یعنی صیغہ جزم کے ساتھ ہو ان کتاب میں، اس کتاب میں جس میں صحت کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا. جیسے اگر صحیح بخاری کی معلق روایت ہے اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قالت عائشہ یذکر اللہ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اگر عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اس روایت میں امام بخاری کیا کہتے ہیں قالت عائشہ، یعنی اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ صیغہ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن اگر کہیں قیل کہا گیا ہے، یروا یا روایت کی گئی ہے، یذکر اور ذکر کیا جاتا ہے، اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں تو ان کی روایت کو، معلق روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر صیغہ جزم کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ روایت کرتے ہیں تو قبول کیا جائے گا. وہ کہیں کہ فلاں راوی ہے وہ یہ کہتے ہیں تو ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا. کن کتاب میں؟ اس کتاب میں جس میں صحت کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الجامع ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور شرط ہے ما جاء متصلا من طریق آخر، یعنی اگر ان جو چاروں پانچوں قسمیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان سب قسموں میں سے اگر کوئی حدیث ہے وہ ان چاروں پانچوں قسموں میں سے آتی ہے، لیکن وہ حدیث تو ظاہر اس پر حکم لگے گا، کیا حکم لگے گا؟ ضعیف کا. لیکن اگر وہ متصل الاسناد کے ساتھ، اگر وہ کسی دوسرے سند کے ساتھ مروی ہے تو اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں حدیث کی ایک اور قسم ہے، یعنی السقط فی الاسناد کی ایک اور قسم ہے جسے ہم اور آپ تدلیس کے نام سے جانتے ہیں. تدلیس کہتے ہیں کہ تاریکی کو عام کرنا، تاریکی کو پھیلانا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ راوی جس شخص سے حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے اس کا نام نہیں لیتا ہے، اسی کو ساقط کر دیتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ تدلیس شیوخ اور دوسرا ہے تدلیس الاسناد. تدلیس الاسناد کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ راوی ایک ایسے شخص سے روایت کر رہا ہوتا ہے جس میں اس نے ان کا زمانہ پایا ہوتا ہے اور ان سے اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے اور ان سے وہ حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کو حذف کر کے وہ ان کے بعد والے جو راوی ہیں ان سے وہ ان کا نام لے کر کے وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، یا انہی شخص کے جو معاصر ہیں یعنی ان کے استاذ کے جو معاصر ہوتے ہیں ان کا نام لے کر کے وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو تدلیس کہتے ہیں اور اسے تدلیس الاسناد کے نام سے جانا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی کسی معتبر آدمی سے، کسی ثقہ آدمی سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس ثقہ کے بعد والا جو راوی ہوتا ہے وہ ضعیف ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان کے بعد جو ضعیف راوی ہے اس کو گرا کر کے ختم کر دیتا ہے، ان کا نام ہٹا دیتا ہے، پھر ثقہ ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس روایت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدلیس تسویہ. اور ایسی یہ سب سے تدلیس کی سب سے بری قسمیں ہیں اور اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے تدلیس کی ایک اور قسم ہے تدلیس شیوخ. تدلیس شیوخ میں یہ ہوتا ہے کہ راوی جو ہوتا ہے وہ اپنے استاذ کا نام، یعنی جس سے وہ روایت کر رہا ہے حدیث، تو وہ اپنے استاذ کا نام ایسے الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس نام کے ذریعے سے، اس لفظ کے ذریعے سے وہ پہچانے نہیں جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی اپنے نام کے ذریعے سے مشہور ہے تو وہ لقب یا کنیت کی وجہ سے ان سے حدیث روایت کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے بھی شخص کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ تدلیس کی تین قسمیں ہوئی. پہلی قسم یہ کہ جس میں راوی اپنے شیخ سے روایت کر رہا ہو لیکن اپنے شیخ کا نام نہ لے کر کے اپنے شیخ کے شیخ کا نام لے، یا اپنے شیخ کے کسی معاصر کا نام لے کر کے حدیث کو بیان کرے. اسی طریقے سے تدلیس کی ایک اور قسم ہے جس میں راوی
آپ کسی معتبر آدمی سے کسی شقا آدمی سے حدیث بیان کریں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ضعیف راوی ہو اور ضعیف کے بعد پھر ثقہ ہو، تو وہ کیا کرے کہ دو ثقہ کے درمیان جو ضعیف ہیں ان کو گرا کر کے دونوں ثقہ کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، تو اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تدلیس کی تیسری قسم ہے جسے تدلیس شیوخ کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، راوی اپنے استاذ کے ساتھ حدیث تو بیان کرتا ہے، لیکن حدیث کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اس لفظ کے ساتھ وہ مشہور نہیں ہوتے، یعنی ان کا اگر وہ راوی نام کی وجہ سے مشہور ہے تو وہ کنیت یا لقب کے سے وہ روایت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان تینوں قسموں میں ہر راوی مبہم لفظ کے ساتھ روایت کر رہا ہوتا ہے، مبہم لفظ کے ساتھ روایت کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے ان کے ذریعے سے روایت کر رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے ذریعے سے اگر کوئی روایت کر رہا ہے تو اس بات کا شبہ ہے کہ اس نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی اگر تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تدلیس ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے تدلیس تسویہ کی جو بات کی، تدلیس تسویہ یہ سب سے تدلیس کی بری قسموں میں سے ہے اور ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسے کچھ تدلیس جو مدلسین ہیں ان کی روایت بہت مشہور ہے، جیسے بقیہ ابن ولید ہیں، ولید بن مسلم القرشی ہیں، یہ وہ ہیں جو دو ثقہ کے درمیان جو ایک ضعیف راوی ہوتا ہے اس ضعیف راوی کو گرا دیتے ہیں اور دونوں ثقہ کو ایک دوسرے سے ملا دیا کرتے ہیں، تو اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مدلسین ہیں، یعنی جو تدلیس کے ذریعے سے حدیث روایت کرتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ راوی جو بہت کم، بہت معمولی تدلیس کے ذریعے سے روایت بیان کرتا ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید ہیں، یہ بہت معمولی تدلیس کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تو وہ ہیں کہ جن کی تدلیس کو علماء نے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، جن کی تدلیس کو علماء نے بیان کیا ان پر اعتبار کر کے، جیسے سفیان ابن ثوری، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسے مدلسین ہوتے ہیں جو معتبر لوگوں سے بھی روایت کر رہے ہوتے ہیں اور ضعیف لوگوں سے بھی روایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا درجہ ان لوگوں کا ہے، وہ مدلسین جو صرف ضعیف لوگوں سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور 5واں درجہ ان لوگوں کا ہے، جیسے بقیہ ابن ولید وغیرہ کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے 5واں درجہ ان لوگوں کا ہے جو حدیث بیان کرتے ہیں تدلیس کے ساتھ، لیکن ضعف کی وجہ کوئی دوسری ہوتی ہے، اور جیسے اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہے عبداللہ ابن لہیہ۔ تو یہ 5 درجات ہیں مدلسین کی، اور ان دیکھا جاتا ہے کہ ان درجات میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ پہلے حصے سے ان کا متعلق ہے تو اس کی تحقیق کی جاتی ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر دوسرے حصے سے ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے اگر تیسرے حصے سے ہے تو اس کی تحقیق کی جاتی ہے۔ چوتھے حصے سے ہے تو اس کو جانتے ہوئے بھی جو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 5ویں حصے سے ہے تو اسے بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مرسل کی ایک اور قسم ہے، اس سے پہلے آپ نے مرسل جانا، یہاں مرسل کی ایک اور قسم ہے جسے مرسل خفی کے نام سے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مرسل خفی کی تعریف کرتے ہوئے، ما رواہ الراوی عن معاصر لہو، کہ راوی اپنے زمانے کے کسی فرد سے حدیث روایت کرے، ولیس بینہما لقاء، لیکن ان دونوں کے درمیان ملاقات نہ ہو، ولیس بینہما لقاء، اور ان دونوں کے درمیان ملاقات بھی نہ ہو، اور نہ ہی انہوں نے ان کو لکھ کر کے دیا ہو، اور نہ ہی انہوں نے ان کو اجازت دی ہو کہ تم میری طرف سے حدیث بیان کر سکتے ہو۔ تو اور کن الفاظ کے ساتھ روایت کرے، بلفظ موہم للاتصال، یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ وہ حدیث بیان کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے ان سے حدیث بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مرسل خفی کی جو روایت ہے وہ بھی ضعیف کی قسموں میں سے شمار ہوتی ہے اور اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال جیسے جس کو بیان کیا ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبد العزیز کی طریق سے، اور وہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رحم اللہ حارث الحرسی، اللہ تعالیٰ حارث الحرسی یعنی فوجیوں کی نگرانی کرنے والوں کی پر رحم کرے۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کے زمانے میں جنگ ہوا کرتی تھی، بعض جنگوں میں تو خود شریک ہوتے تھے اور بعض میں
نہیں شریک ہوتے تھے، تو اگر جنگ میں خود شریک ہوتے تھے تو رات کے وقت کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ جب رات کے وقت جب جنگ بند ہو جاتی تھی تو مقرر کر دیا جاتا تھا کہ تو سب لوگ باقیہ لوگ آرام کریں گے اور کچھ لوگ پہرا دیں گے، تاکہ دوسرے لوگ یا دشمن کی فوج وہ ہم لوگوں پر اچانک حملہ نہ کر دے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے جو لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دیتے ہیں، جو لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دیتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ابن عبدالعزیز کی طریق سے بیان کیا ہے، اور وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے۔ پھر یہ کہ کن لفظ کے ساتھ روایت کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، بلفظ موہم للاتصال، ایسے لفظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور دونوں نے ایک دوسرے سے روایت کی ہے، جبکہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 553 نمبر کی یہ روایت ہے، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو آج ہم نے جو کچھ جانا ہے، پہلی یہ کہ خبر مردود کی تعریف، خبر مردود کہتے ہیں کہ جس میں قبولیت کے شروط نہ پائے جائیں۔ پھر اس کے دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ سند میں کوئی راوی گر جائے، دوسرا یہ کہ راوی کے اندر کوئی کمی یا نقص پایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے جانا کہ سند میں اگر راوی گر جاتا ہے تو اس کی 5-6 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ معلق، دوسرا مرسل۔ معلق کہتے ہیں جس میں ابتدائے سند کے یعنی درمیان ابتدا سند کی ابتدا میں ہی کئی راویوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور مرسل وہ ہے جس میں تابعی یا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ روایت کریں۔ اسی طریقے سے اور اس کے بعد کیا ہے؟ منقطع وہ ہے جس میں درمیانی سند سے ایک راوی یا کئی راوی جو پے در پے نہ ہوں حذف کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں معضل وہ حدیث ہے جس میں سند کے درمیان سے ایک یا دو یا دو سے زیادہ راوی ایک کے بعد ایک حذف کر دیے جائیں، اور اس کو مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اس کے بعد ان چاروں پانچوں قسموں کو کیسے قبول کیا جائے گا، ان کی کیا شروط ہیں، اس کو کیا۔ اس کے بعد تدلیس کی 3 قسمیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا۔ پھر تدلیس کے جو مراتب ہیں، حافظ ابن حجر نے 5 مراتب بیان کیے ہیں، اس کو بیان کیا گیا، اور اخیر میں مرسل خفی کی تعریف بیان کی اور اس کو مثالوں سے واضح کیا گیا۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم فن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔